قرآن مجید پر اعتراضات کے جواب۔ انٹرنیٹ پر اسلام اور قرآن مجید کے خلاف بہت سا مواد شائع ہوتا رہتا ہے۔ ایسے ہی کچھ مواد کا جواب ابو یحییٰ صاحب نے بعض سوالات کے جواب میں دیا ہے، جنہیں تحریری قالب میں سارہ عباس اور سائمہ جواد نے منتقل کیا ہے۔ یہ سلسلہ افادہ عام کے لیے پیش خدمت ہے۔ اعتراض: جب دوسری قوموں کو بھی خوش کرنا تھا، جب مسلمان کمزور تھے اور دوسرے اہل کتاب کو متاثر کرنا چاہتے تھے، تو کہا جو کوئی مسلمان اور یہودی اور نصرانی اور صابی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور اچھے کام بھی کرے تو ان کا اجر ان کے رب کے ہاں موجود ہے، اور ان پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت 62۔ دوسرا بیان: جب ہاتھ میں طاقت آ گئی، اور جو کوئی اسلام کے سوا اور کوئی دین چاہے تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت 85۔ جواب: قرآنی بیانات میں تضادات کے حوالے سے یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ جن بیانات کو اس بات کی بنیاد بنایا گیا ہے، ان میں سے پہلا درج ذیل ہے۔ وہ لوگ جو نبی امی پر ایمان لائے ہیں اور جو ان سے پہلے یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابی کہلاتے ہیں، ان میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ کو مانا ہے اور قیامت کے دن کو مانا ہے اور نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور اس کے حضور میں ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت 62۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کے متعلق معلوم ہے کہ یہ مکہ میں نہیں بلکہ مدینہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو چکا تھا، اور میثاق مدینہ کے بعد یہودی قبائل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا اصل حکمران مان چکے تھے۔ مزید یہ کہ یہ بیان کئی برس بعد دوبارہ سورہ مائدہ میں دہرایا گیا، جب یہودی قبائل اور کفار مکہ کو پے در پے شکستیں دی جا چکی تھیں، اور نہ صرف ارد گرد کے قبائل بلکہ پوری سرزمین عرب میں مسلمانوں کا اقتدار محکم ہو چکا تھا۔ وہ لوگ جو نبی امی پر ایمان لائے ہیں اور جو ان سے پہلے یہودی ہوئے اور جو صابی اور نصارہ کہلاتے ہیں، ان میں سے جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے نہ خدا کے حضور میں کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ سورہ مائدہ آیت 69۔ اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ یہ قرآنی بیانات اس زمانے کے ہیں جب مسلمان کمزور تھے، اور اس طرح کے بیانات کا اصل مقصد اہل کتاب اور دوسری قوموں کو خوش کرنا تھا، بے بنیاد اور خلاف واقعہ ہے، کیونکہ یہ مقدمہ ہی باطل ہے کہ یہ بیانات کمزوری کی حالت میں دیے گئے۔ جس دوسرے بیان کا حوالہ دیا گیا ہے وہ درج ذیل ہے، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور قیامت میں وہ نامرادوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت 85۔ اس بیان کے متعلق یہ کہنا کہ یہ اس وقت کا ہے جب طاقت ہاتھ میں آ گئی، اس پہلو سے معترض کے اپنے مقدمے کے خلاف ہے کہ یہ سورت سورہ بقرہ کے کچھ عرصے بعد اور سورہ مائدہ سے کافی پہلے نازل ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ طاقت حاصل کرنے کے بعد کا بیان ہے تو دونوں بیانات کمزوری کی حالت کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ کے بیانات یہود و نصارہ کے پس منظر میں نازل ہوئے۔ دونوں جگہ پر آیت یہود و نصارہ کی اس غلط فہمی کی تردید کے لیے آئی ہے کہ جو ہمارے گروہ میں پیدا ہوں گے وہ نجات پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کا معیار کچھ خاص شرائط کو پورا کرنا ہے، نہ کہ کسی خاص گروہ میں پیدا ہو جانا۔ یہ شرائط ایمان اور عمل صالح ہیں۔ چنانچہ یہ تصور کرنا کہ ہم یہودی یا نصرانی ہیں اس لیے جنت میں جائیں گے اور باقی لوگ جہنم میں جائیں گے ایک باطل خیال ہے۔ باقی رہا سورہ آل عمران کا بیان، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرتا ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہ اس حقیقت کا بیان ہے کہ اب اللہ کے آخری نبی وہ دین یعنی اسلام لے کر آ گئے ہیں جو ایمان اور عمل صالح کی شرائط کا واحد مستند ترجمان ہے۔ انہوں نے یہود و نصارہ کے سامنے یہ دین پوری تفصیل کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیش کردہ دین کے بعد اللہ تعالیٰ شرک و بدعات سے آلودہ ان کا دین قبول نہیں کریں گے۔ البتہ ضمنی طور پر سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ کی آیات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کسی شخص تک دین اسلام کی یہ دعوت نہیں پہنچی تو پھر اس کے معاملے میں یہی دیکھا جائے گا کہ اس کا ایمان اور عمل اس کے اپنے نبی کی تعلیمات اور الہامی کتابوں کے کس حد تک مطابق تھا۔ وہ اگر اس معیار پر پورا اترا تو اس کے لیے نجات ہے،
اس کا سبب یہ ہے کہ قرآن مجید اور سابقہ صحیفوں کی بنیادی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں۔ مثال کے طور پر ساری کتابیں توحید کی طرف بلاتی ہیں اور کہیں پر شرک کی دعوت موجود نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات واضح رہے کہ ہر مختلف بات تضاد نہیں ہوتی، بلکہ ہر بات کا اپنا موقع محل ہوتا ہے۔ اپنے موقع محل پر وہ بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے، البتہ اس کے لیے اعتراض کرنے کی نفسیات سے نکل کر سمجھنے کی نفسیات اختیار کرنی پڑتی ہے۔